السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ایسے وقت میں تشریف لائے کہ پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیائے رنگ و بو میں آنکھیں کھولی تو پوری دنیا تاریکی اور ظلمت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کفر و شرک برسر اقتدار تھا، جہالت و لا علمی کا دورہ تھا، الفت و محبت کے نام کی بھی کوئی چیز نہیں، وحشت و بربریت اپنے عروج پر تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب دنیا میں ہدایت و روشنی کا سورج کبھی طلوع نہیں ہوگا، اس کائنات کا بحران کبھی ختم نہیں ہوگا، اس دنیا کو انسانیت کا درس نہیں ملے گا، اور ہمیشہ کے لیے لوگ آداب انسانیت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسے نازک اور پرآشوب دور میں ایک ایسی ذات کا ظہور ہوا جسے نور و ہدایت کی ہم رکابی حاصل تھی۔ ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جو علم و ادب کا حسین سنگم تھی، ایک ایسی شخصیت جو الفت و محبت کا انوکھا سرچشمہ تھی، وہ ایسی ذات جو لوگوں کے لیے یقین محکم کا درجہ رکھتی تھی، اور جس کا فیض بے کراں انسان و جنات سے تجاوز کر کے حیوان و نباتات اور درخت و جمادات سب کو عام تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی ظلمت و تاریکی کافور ہو گئی، کفر و شرک کا خاتمہ ہوا، جہالت و ناخواندگی نے راہ فرار اختیار کی، رشد و ہدایت کا نیا دور آیا، اس خزاں رسیدہ کو چمن بہار نصیب ہوئی، انسانیت کو آداب زندگی کا حیات آفرین پیغام دیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا عالم تہذیب و تمدن، فکر و نظر اور علم و ادب کا گہوارہ بن گیا۔ میرے عزیزوں، اور دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ اس دامن ہدایت سے وابستہ ہوئے وہ زندہ جاوید ہو گئے، جنہوں نے اس مکتب فکر میں تعلیم پائی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین کہلائے۔ جن لوگوں نے اس آستانے کو مضبوطی سے تھامے رکھا ورضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے بشارت آمیز القاب سے نوازے گئے، یہی وہ دور تھا جسے پکڑنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کہلائے، یہی وہ دربار تھا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر سر جھکانے کے بعد حضرت عمر کو عمر فاروق اعظم کا خطاب ملا، یہی وہ بارگاہ تھی جہاں سے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کا لقب ملا، اور یہی وہ فوجی چھاونی تھی جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ کے نام سے یاد کیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو دربار رسالت سے جڑا وہ آسمان علم و عمل کے درخشاں ستارے بن گئے۔